الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے، اسے سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ، کہ آج سورہ یوسف کی جس تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بجائے کسی اور موضوع پر یہ عاجز آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرے گا۔ آپ صحیح سمجھے، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ آج رات کے بجائے گزشتہ کل رات میں اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ 17 رمضان کا دن گزرا ہے، یہ گفتگو 17ویں رمضان کی شب میں ہوتی تو اور زیادہ برمحل ہوتی، بر وقت ہوتی، لیکن کافی غور و فکر کے بعد بالآخر اس عاجز نے یہی طے کیا کہ آج جبکہ وہ دن گزرا ہے 17 رمضان کا، غزوہ بدر کا، تو ابھی صحیح، قدر تاخیر سے ہی صحیح، لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہے کہ یہ انقلاب آفری دن گزر جائے، یہ عہد ساز دن گزر جائے اور اس کا کوئی تذکرہ بھی ہمارے درمیان نہ ہو۔ اس لیے تھوڑی دیر پر معذرت کے ساتھ آج غزوہ بدر کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور صرف تذکرہ برائے تذکرہ نہیں مقصود ہے، بلکہ ان حوصلوں کو جگانا مقصود ہے جو شاید سو گئے ہیں، ان ہمتوں کو بلند کرنا مقصود ہے جو شاید ٹوٹ رہی ہیں، ایک بھولا بسرا سبق یاد دلانا مقصود ہے، اقوام وطن اور اقوام عالم کے ساتھ اپنے رشتے کو یاد دلانا مقصود ہے، اپنی اجتماعی اور ملی ذمہ داری کے ایک بڑے حصے کو یاد دلانا مقصود ہے۔ اللہ تعالی آسان فرما دے اور یہ مقاصد حاصل ہو جائیں، وما توفیقی الا باللہ۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ مسلمان ہونے کے کیا تقاضے ہیں اور کیا مقصد، کیا اس کی حقیقت ہے۔ کچھ انفرادی اعمال کرتے رہنا اور
ظلم کی بالادستی کو قبول کیے رہنا، چاروں طرف کمزوروں پر ظلم ہوتے رہیں اور ہم اپنی کچھ بے ضرر قسم کی انفرادی نیکیوں میں لگے رہیں، اتنے ہی اسلام پر صرف عمل کرنا جس کی اجازت شیطانی اور طاغوتی طاقتیں دیں، یہ ایک جاہلیت والی زندگی ہے۔ بلا کسی مبالغے کے اور احساس برتری کے، امت مسلمہ وہ امت ہے جس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور باہمی زندگی میں، معاشرت اور معاملات میں، اخلاق اور عبادات میں، عقائد اور ایمانیات میں رب العالمین کی ہدایات پر عمل کرے۔ وہیں اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایک بے لوث جذبے کے تحت اپنے انسانی بھائیوں کو، وطنی بھائیوں کو بھی ان گمراہیوں سے، غلط رسوم و رواج سے، توہم پرستی سے اور انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے تن من دھن قربان کرے اور خلوص اور سلیقے کے ساتھ اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو منظم کر کے اس حسین ترین تحفے کو ان تک بھی پہنچائے جو ان کو حسن اتفاق سے پہلے مل چکا ہے، اور اس کا نام ہے اسلام۔ بہت زمانہ ہوا، کچھ گردش ایام کے ایسا اثر ہوا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے اور کچھ ایسی اصطلاحات، کچھ نیشن اسٹیٹس کا ایسا نظام بنا دیا گیا کہ ہم اپنے مسائل میں الجھ کر رہ گئے، اور وہ جو ہمارے بین الاقوامی تعلقات تھے، ذمہ داریاں تھیں، ہمارا جو رشتہ دوسرے انسانوں سے ہے، اس کو سچی بات یہ ہے کہ ہم بھول گئے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ سبق وقتاً فوقتاً دہرایا جاتا رہے۔ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ رہا۔ شاید کچھ لوگوں کے اندر عزائم زندہ ہو جائیں، بھولا ہوا سبق انہیں یاد آ جائے، اور پھر ہم دنیا کے دوسرے باشندوں اور اپنے وطن کے دوسرے عزیز بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں کو بھی ہم مخاطب تو کریں، ہمارا ان سے ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز تو ہو۔ وہ گفتگو جن مراحل سے گزرے گی، جب ایک بار قوم اپنی ذمہ داری اور رشتے کو سمجھ لے گی تو جو مرحلہ آتا جائے گا، اس مرحلے کی استعداد ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور ہر مرحلے پر جو استعداد درکار ہوگی، اس استعداد کو پیدا کرنا یہ بھی امت کے رہبروں کی، دانشوروں کی، اہل علم، اہل عقل کی ذمہ داری ہوگی، اور امید ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں دواں رہیں گے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو کیا ہوا تھا،
پہلے میں یہ عرض کروں کہ 13 سال کی جو مکی زندگی تھی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ایک رب ہے جس نے اس پوری کائنات کو اور ہم کو تم کو بنایا ہے، جب وہی رب ہے تو اسی کی بندگی کرو، جب وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، تو اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ کیا تم نے اپنے ہاتھ سے نہ جانے کتنی مورتیاں بنا رکھی ہیں اور تم ان کے سامنے جھکتے ہو؟ یہ تو کوئی سنتی بھی نہیں، بولتی بھی نہیں، یہ تو بالکل لاچار ہیں، تم نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا ہے، ان کی بندگی چھوڑ دو۔ اس بنیادی تعلیم کے علاوہ وہ کیا سکھاتے تھے کہ بچیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کو عزت کے ساتھ پالو، آپس میں رشتہ داروں سے میل ملاپ اور محبت کا اور رشتوں کو جوڑے رکھنے والے اخلاق و آداب کی پابندی کرو، صلہ رحمی کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے بند کر کے ایک دوسرے کو معاف کرو، کوئی بھوکا نہ رہے اس کی فکر کرو، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، مظلوم کی مدد کرو، والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو، جھوٹ چھوڑ دو، یہ جو برائیاں ہیں سماج میں پھیلی ہوئی ان سے اپنے آپ کو الگ کرو، اچھی زندگی گزارو، باہمی تعاون کی زندگی، خدمت خلق کی زندگی، برائیوں سے بچنے کی زندگی۔ لیکن جب سماج میں بگاڑ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو وہ کسی مخلصانہ اصلاحی کوشش کو اپنی توہین سمجھتا ہے، ایک عجب قسم کا غرور، گھمنڈ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا سماج کسی انتہائی پرخلوص اور اصلاحی اور مثبت کوشش کو بھی کچلنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس وقت تو موقع نہیں ہے، آپ واقف بھی ہوں گے کتنی تکلیفیں سیدنا محمد الرسول اللہ کی ذات کو پہنچی، کتنی ذلتیں، کتنے الزامات، کتنا تمسخر اور مذاق اڑانا، کتنے عجیب و غریب قسم کے القاب سے نوازا جانا، ساتھیوں، ان کے جو ساتھی تھے، جو لوگ مان لیتے تھے، اسی معاشرے کے جو لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر، آپ کی باتوں کی معقولیت کو سمجھ کر جو آپ کی باتیں ماننے لگتے تھے، ان کو کتنا ستایا جاتا تھا۔ یہ واقعات بہت بار آپ سن چکے ہو۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ذرا کمزور طبقات کے لوگ تھے، اللہ کی پناہ، تپتی ہوئی ریت پر باندھ کر گھسیٹا جانا، عثمان بن مظعون کو چٹائی میں لپیٹ کر جلا کر دھوئیں سے مار ڈالنا، کسی کو سولی پہ چڑھا دینا، کسی کو پھانسی دے دینا، کسی کا سماجی بائیکاٹ کرنا، عورتوں تک کو نہیں چھوڑتے تھے وہ ظالم۔ وہ وقت یاد کریں جب 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے کھڑا کر دیا یمن سے آئی ہوئی ایک بوڑھی خاتون سمیہ کو، اور اس قوم کے سورما تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے اور اس بوڑھی عورت سے کہا کہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں، نہیں تو ابھی یہ
تیر ہمارے کمان سے نکلے گا اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس بوڑھی سمیہ نے اپنی کمزور آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکار کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ شاید ابھی یہ کلمہ پورا زبان سے نکلا بھی نہ ہوگا کہ ظالموں کی کمان سے تیر نکلے اور اس خاتون کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ پہلی لاش تھی جو مکے میں گری، یہ پہلا خون تھا جو بہا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہ تم کو ہزاروں سلام کہ محمد الرسول اللہ کی بات پر بھروسہ کر کے اور معقول بات کو قبول کر کے اس کی سزا میں جو پہلی قربانی پیش کی ہے، جو پہلی جان جو دی ہے، وہ مردوں سے بھی پہلے ایک عورت نے دی ہے۔ پورا خاندان ان کا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، حضرت یاسر ان کے شوہر، کیا گزر رہی تھی ان کے اوپر، کتنا ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ اور 2-4 نام میں نے لیے ہیں، 50 نام لیے جا سکتے۔ خود اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ جو ان کو نبوت سے پہلے تک یہی لوگ اپنا قائد مانتے تھے، مکے کے آبادی کی ماتھر کا جھومر مانتے تھے، اس سے بہتر کوئی انسان ہی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تھا تو انہی کو حکم بناتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے سماج کی برائیوں پر ٹوکنا شروع کیا، لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں ہمارے سماج میں، ان کو چھوڑو، دشمن ہو گئے لوگ، ان کے جان کے در پہ ہو گئے۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ان کے پورے خاندان کا۔ کئی سال تک اس طرح بائیکاٹ ان کا ہوا کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی سلام نہیں کر سکتا، کوئی ان کے ہاتھ کوئی سودا بیچ نہیں سکتا۔ بچے دودھ کو ترس گئے، پتے چبا چبا کر مردوں اور عورتوں کو اپنی جان سلامت رکھنی پڑی۔ یہ سب سہتے رہے وہ، انہوں نے کبھی پلٹ کر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اپنے ساتھیوں کو سنبھالتے رہے کہ دیکھو ہاتھ مت اٹھاؤ، برداشت کرو۔ جب ستائے جاتے اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول الٹا اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے، یہ کہتے کہ اللہ یہ ابھی بیچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اللہ ان کو سزا مت دیجیے گا، اللہ ان کو آپ ہی سمجھ عطا فرما دیجیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 13 سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 13 دن اس تشدد کو برداشت کرنا آسان کام نہیں۔ یہاں تک کہ آپ سہتے 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 ایک وقت آیا کہ ناقابل برداشت ہو گیا، اور ذاتی طور پر 2 بہت بڑے حادثوں سے بھی آپ دوچار ہوئے۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، جو اگرچہ آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے مگر شخصی طور پر آپ کو پسند کرتے تھے، اور چونکہ ابو طالب کی بہت بڑی حیثیت تھی اس سماج میں، سپریم لیڈر سے وہ بزرگ ترین شخصیت تھی، تو وہ ان کی وجہ سے ایک طرح کا تھوڑا بہت پروٹیکشن، ایک تحفظ ذات محمدی کو حاصل تھا۔ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی وہ غمگسار، دانشور، مدبر، منتظم، سلیقہ مند، حوصلہ مند، کیا میں القاب استعمال کروں، صفات ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عجیب سمجھدار خاتون تھی، جینیس خاتون تھی۔ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، بہت غیر معمولی ذہنی، عقلی، عملی صلاحیت رکھنے والی اور سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کا ملٹی نیشنل بزنس تھا، اور حضور
کی بیوی بننے کے بعد، اور حضور نے شادی بھی ان سے کب کی تھی؟ جب حضور کی خود عمر تو 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سے زیادہ تھی. وہ بھی دنیا سے چلی گئی. تو عجب قسم کی تنہائی کا احساس آپ کے قلب و جگر کو بالکل چھلنی کر گیا. اس وقت آپ طائف گئے یہ سوچ کر کہ میں طائف میں جا کر ذرا وہاں لوگوں سے بات کروں، وہ تو میرا دودھ کے رشتے سے نانیال لگتا ہے، شاید وہ لوگ اس رشتے کا خیال کر لیں. اللہ اکبر. مگر طائف میں جو ہوا اسے بیان کرنے کا یارہ میرے اندر نہیں ہے. طائف کے جن بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے آپ گئے تھے وہ بات تو کیا سنتے، انہوں نے تو اشارہ کر دیا اپنے سماج کے غنڈوں اور اوباش قسم کے لوگوں کو کہ بس اب موقع ہے، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، کرو اس شخص کو، اس کو بتاؤ. گھیر لیا چاروں طرف سے لوگوں نے، پتھروں کی بارش کر دی. آپ تنہا، آپ کے ساتھ صرف آپ کا ایک رفیق سفر، اور پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ کہہ کیا رہے ہیں ان لوگوں سے؟ لوگوں میری بات تو سن لو، میری بات تو سن لو، میں تم سے کیا کہنے آیا ہوں. کون سنتا ہے؟ یہاں تک کہ اتنے پتھر پڑے اور نشانہ لگا کر پیروں پر مارا جا رہا تھا کہ آپ بالآخر گر پڑے، پیر آپ کے زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش تک ہو گئے آپ. اور کسی طرح ہوش میں آنے کے بعد آپ نے جا کر ایک باغ میں کہیں پناہ لی. صحیح روایات میں آتا ہے کہ فرشتے حاضر ہو گئے، اللہ کے حکم سے فرشتے حاضر ہو گئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے، جو کچھ بھی میں غور کرتا ہوں سیرت نبوی کے اس واقعے پر، کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا عالم بالا میں ہلچل مچ گئی، اور شاید فرشتوں نے زبان حال یا زبان قال سے اللہ سے کہا کہ اللہ اب دیکھا نہیں جا رہا، آپ کے اس لاڈلے درارے چہیتے صادق و امین کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے، اور آپ کچھ ہم کو اجازت اور حکم نہیں دے رہے کہ ہم جا کر کوئی کارروائی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت، میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہا کہ جاؤ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، جو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے وہ دو جا کر ان مجرموں کو. مگر ایک کام کرنا، کارروائی شروع کرنے سے پہلے خود محمد سے بھی پوچھ لینا کہ بتا تیری مرضی کیا ہے. جی بہت اچھا. چنانچہ فرشتے جب حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے پوری بات کہی تو لاکھوں صلاۃ والسلام ہو اس ہستی پر کہ اس نے یہ جواب دیا کہ اچھا میری رائے اس میں معتبر ہے، تو پھر میری رائے تو یہ ہے کہ عذاب سزا نہ دی جائے، میں انتظار کر لوں گا. یہ اگر نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں سے لوگ کوئی مان لیں گے، تو اللہ آپ ان کو سزا مت دلوائیے، فرشتوں تم ان کو سزا مت دو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، آپ کے ان اخلاق پر ہزاروں سلام، آپ کے اس صبر برداشت اور عفو و درگزر، آپ کے اس حوصلے، آپ کی اس ہمت، آپ کے اس ظرف کا کوئی حصہ اللہ ہم کو بھی عطا کر دے. اور بالآخر کس طرح آپ وہاں سے اٹھ کر افتا و خیزاں واپس مکے آئے. مگر مکے میں بھی آپ اندر داخل نہیں ہو سکے. کیوں نہیں داخل ہو سکے؟ اب کیسے داخل ہوں؟ اس لیے کہ اس دور کے سسٹم کے مطابق یہ ضروری تھا کہ مکے میں کوئی بڑا لیڈر آپ کو پروٹیکشن دے، آپ کو پناہ دے اور یہ کہے کہ آپ آ سکتے ہو، آپ میری پناہ میں ہو.
ایک طرح سے ضمانت لے. آپ کھڑے ہیں حیران و پریشان اور اللہ کی طرف متوجہ. اتنی عظیم ہستی اور ایسی شکستہ حالت میں اللہ، یہ عبدیت کا کون سا مقام تھا جس پر اللہ ان کو پہنچا کر ہم کو عبدیت سکھانا چاہتا تھا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم میرے قریب ہو گئے تو بس فوراً دنیا کی بادشاہ بن جاؤ گے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. بہت کچھ تم کو جھیلنا پڑے گا. میری محبت کا دعویٰ آسان نہیں ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک شریف شخص کو، جو مکے کے سماج کا وہ بھی ایک بڑا اہم لیڈر تھا، مؤثر شخص تھا، وہ ادھر سے گزر ہوا. اس نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ میں کیسے مکے میں آ جاؤں؟ تو وہ حیران رہ گیا کہ محمد اب یہ حالت ہو گئی، اب یہ حالت ہو گئی ہم لوگوں کی، ہمارے کیریکٹر کی، کہ تم جیسا شخص مکے میں آتے ہوئے ہچکتا رہا ہے. اور پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ہتھیاروں کے سائے میں پوری حفاظت کے ساتھ لے کر آپ کو مکے میں داخل ہوا اور وہاں کی آفیشل طریقے پر اعلان کیا کہ میں ہوں ذمہ دار، میں نے پناہ دی ہے محمد کو. تب آپ مکے میں آئے. لیکن آپ کا پیروں کے زخم تو لوگوں نے دیکھ لیے اور بیان کر دیے، لیکن آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی اسے کون دیکھ سکتا تھا، کون بیان کر سکتا تھا. اور اف تو کرتے نہیں تھے آپ، وہ آہ و کراہ کا سوال ہی کیا، مگر دل کی تو کرچیاں بکھر گئی ہوں گی، ریزہ ریزہ ہو گیا ہوگا آپ کا حساس دل. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ شاید اس کے فوراً بعد، جلد بعد، اللہ نے آپ کو سفر معراج طے کرا کر آسمانوں پر بلایا اور اپنا وہ قرب عطا کیا جو قرب نہ اس سے پہلے کسی کو ملا، نہ اس کے بعد کسی کو مل سکتا ہے. جس مقام تک جبریل امین بھی نہیں حاضر ہو سکتے، وہاں اللہ کے رسول کی حاضری ہوئی، رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. میرا تو ظالمانہ ذوق یہ کہتا ہے کہ اس طویل جد و جہد کے بعد جس کا نقطہ عروج طائف میں ظاہر ہوا، اس کے بعد اللہ نے آپ کو جو آسمانوں میں بلایا تو تسلی دینے کے لیے بلایا اور یہ کہنے کے لیے بلایا کہ میرے محبوب، میرے پیارے، میرے لاڈلے، میرے محمد، میرے احمد، زمین والوں کے برتاؤ کو دیکھ کر تم کبھی دخاطر نہ ہو. آؤ دیکھو کہ آسمان والے کی نظر میں اور آسمان والوں کی نظر میں تمہارا مقام کیا ہے. اور معراج کے سفر سے واپسی کے بعد ہی اب آپ کو اشارہ ہوا کہ بس اب مدینہ منورہ کی طرف، یثرب کی طرف منتقل ہو جانے کا وقت آ گیا. یہ یثرب ایک آبادی تھی جہاں کچھ نوجوان، کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے اور منی میں آپ سے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے تھے، اور مدینے میں ایک ایک کر کے تیزی کے ساتھ ہر گھر میں اسلام داخل ہونا شروع ہو گیا تھا. اس بستی کے لوگ آپ کو بار بار بلاتے تھے کہ مکے میں آپ بہت ستائے جا رہے ہیں، آپ آ جائیے ہمارے یہاں. لیکن جب تک خدا کی طرف سے اجازت نہ ہو آپ نکل نہیں سکتے تھے. اس معراج سے واپسی کے کچھ دن کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہو گیا، اور آپ جب وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا، تو آپ خاموشی سے اٹھ کر اپنے جانثار ساتھی ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور جا کر آپ نے تنہائی میں، بالکل تنہائی میں، اب ہجرت کا سفر کا وقت آ گیا ہے، اب چلنا ہے مدینے اور تم کو میرے ساتھ چلنا ہے، اس طرح کی بات آپ نے فرمائی. بس اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے کہا، دل و جان سے حاضر ہوں، پوری تیاری کر چکا ہوں، آپ کے اشارے کا انتظار میں تھا. اللہ کے رسول، کیا اپنا ساتھ آپ عطا فرما دیں گے مجھے؟ کیا آپ کے ساتھ سفر میں چل سکتا ہوں؟ حضور نے سر ہلایا
ادھر صدیق اکبر کے چہرے پر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. اس دن کا انتظار کر رہے تھے وہ کہ یہ موقع ملے تو میں ساتھ میں پورے رفیق سفر اور خادم اور غلام کی طور پر ساتھ چلوں گا. اب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے. وہ کس طرح پہنچے؟ آپ اللہ کرے ان واقعات کو بیان کیا کریں، سنا کریں، پڑھا کریں، سوچا کریں. کیسی جفا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ہم ان کی زندگی کے واقعات کو، کسی ایک دو واقعے کو بھی روزانہ پڑھنے کا وقت نہیں نکال پاتے. یہ کیسی جفا ہے. اب کتنا آسان تھا مکے والوں کے لیے کہ آپ مدینے پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، جاؤ، چلو یہاں سے تو گئے، بلا ٹلی ہماری. لیکن نہیں، اب ان کو مدینے کی خبریں پہنچ رہی ہیں. دن بدن مدینے کے گھر کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہو رہی ہے اور ایک اچھی خاصی طاقت بنتی جا رہی ہے. تو اب یہ جو مکہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ بھائی اب یہ تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا، ان کو تو اس طرح تو یہ مضبوط ہو جائیں گے اور ہمارے ٹکر کی ایک طاقت بن جائے گی اور یہ ہوگا اور ایک الگ ایک مرکز بن جائے گا، اسٹیبلشمنٹ قائم ہو جائے گا. لہذا ان کو بڑھنے نہیں دینا. چنانچہ مکے کے لوگ کا جو کاروبار کا معاش کا یہ ایک نظام تھا وہ یہ تھا کہ کچھ بڑے بڑے تجارت کا تجربہ رکھنے والے لوگ، ان کے پاس مکے کے لوگ اپنے پیسے دے دیتے تھے انویسٹمنٹ کے طور پر، اور وہ لوگ مکے کے لوگوں کا سرمایہ سے کاروبار کرتے تھے اور ہر ایک کو اس کے حصے کا منافع ملتا تھا. جب یہ صورتحال پیش آئی تو پھر مکے کے لیڈروں نے یہ طے کیا کہ بھائی اس مرتبہ ہمارا قافلہ جو جائے کاروبار کا ملک شام کی طرف، اس میں انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ بھائی یہ جو کاروبار ہوگا اس کا منافع لوگوں کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہتھیاروں کے خریدنے میں، جنگ کی تیاری میں صرف ہوگا، اور اس سرمایہ سے، اس انویسٹمنٹ سے ہم ایک بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری کر کے مدینے پر حملہ کریں گے. تاریخ کی کتابوں میں، مستند تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے، مثلا طبقات ابن سعد میں، کہ خود اس قافلے کے لیڈر ابو سفیان کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ قریش کا، مکے کا ایک بھی باشندہ، مرد ہو یا عورت، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا سرمایہ اس میں لگا نہ ہو. بہت ہیوج انویسٹمنٹ تھا، پورا سرمایہ اگل دیا گیا تھا تاکہ بہت بھرپور جنگ کی تیاری ہو. یہ ہے وہ قافلہ. اب جب یہ قافلہ شام چلا گیا اور شام سے جب واپس آنے لگا اور اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع ہوئی تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا یہ ایک فرض سمجھا کہ یہ جو واپس آ رہا ہے قافلہ، یہ جو کچھ بھی سامان اور سرمایہ لا رہا ہے یہ مکے نہ پہنچنے پائے، اس کو روک لیا جائے تاکہ وہ بڑی طاقت ان کو حاصل نہ ہو جائے. چنانچہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قافلے کو روکنے کے لیے ہم کو مدینے سے نکل کر اس راستے تک پہنچنا ہے جہاں سے یہ گزرے گا. اور آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی اور دل و جان سے صحابہ نے کہا تو آپ تو ہم کو حکم فرمائیں، ہم لوگ حاضر ہیں. 12 رمضان تھا وہ، ذہن میں رکھیے گا. آج ہم 18ویں رمضان کی شب میں ہیں. 12 رمضان کو آپ تقریباً 300 یا 300 سے چند نفر زیادہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ لے کر نکلے. مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اس قافلے کو روک لیا جائے. اتنی بڑی
طاقت مکے والوں میں کی نہ بڑھنے دی جائے. آپ کو اس کا حق تھا؟ بالکل حق تھا. ادھر مکے میں خبر ہو گئی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلنا اور مدینے سے محمد والے قافلے کو روکنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے فوری طور پر تیاری کی، بڑی زوردار تیاری کی، اور 1000 آدمیوں کی ایک فوج لے کر ابو جہل نکلا. عتبہ ابن ربیعہ وہ آرمی کا چیف بنایا گیا اور اصل بڑے قائد ابو جہل خود تھا. جو بڑے بڑے سرمایہ دار اس مکے سے نکلے، عتبہ ابن ربیعہ، حارث ابن عامر، نضر ابن الحارث، ابو جہل، امیہ، یہ لوگ باقاعدہ 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے اور پورے فوج کو کھلاتے تھے. اب یہ ایک بدر ایک مقام ہے. ہر سال وہاں ایک میلہ لگتا ہے اور مدینے سے تقریباً 80 میل کے آس پاس یہ ہوگا. بدر تک جب پہنچ گیا قریش کا قافلہ تو قریش کو یہ بات جان کر اطمینان ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں جو کاروان تجارت چل رہا تھا وہ تو چپ چاپ بچ کر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ گیا اور زد سے بچ گیا. تو ان کے درمیان بھی یہ رائے ہوئی ہم تو اس قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، اس کی حفاظت کے لیے، جب وہ چلا گیا تو ہم لوگ بھی واپس پہنچے. لیکن ابو جہل کا فیصلہ غالب آیا. اس نے کہا کہ نہ، اب آ گئے ہیں تو ان مدینے والوں کا قلع قمع کر کے خاتمہ کر کے ہی جائیں گے. اب یہ قریش والے چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے تو انہوں نے کچھ صحیح اسٹریٹجک مقامات پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور مسلمان جدھر تھے ادھر ایک پریشانی یہ تھی جہاں ٹھہرے تھے کہ کوئی پانی کا چشمہ یا کنواں وغیرہ نہیں تھا اور زمین بھی بڑی ریتیلی تھی. تو حضرت حباب ابن منذر نے اللہ کے رسول کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یہاں جو آپ نے قیام کا فیصلہ فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے یا محض آپ نے اس کا انتخاب خود اپنی رائے سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. تو حضرت حباب نے کہا کہ حضرت میں اس علاقے سے واقف ہوں، آگے تھوڑا بڑھ جائیں گے تو پانی کا ایک چشمہ، اس کے قریب ہم اپنی پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. تو بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا کہ بہت مناسب ہے. چنانچہ اس چشمے کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالا گیا اور اللہ کا کرنا کہ اللہ نے بارش بھی بھیج دی جس سے گرد بھی جم گئی اور جا بجا چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی کو روک لیا گیا، حوض بنا دیا گیا تاکہ وضو اور غسل وغیرہ کے کام آتا رہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا، بارش کے بروقت بھیجنے کا ذکر بھی فرمایا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. مگر یہ بات بھی میں بتا دوں، قبضہ پانی پر کیا تھا مسلمانوں نے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ ادھر پانی کی ضرورت ہے دشمن کی فوج کو، تو آپ نے اجازت دی متعین وقت میں کہ وہاں سے لوگ آئیں اور یہاں سے پانی لے کر جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. رات کے وقت جب آیا تو صحابہ کرام تو آرام کے لیے لیٹ گئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات صبح تک اللہ کے سامنے زار و قطار روتے ہوئے اور اللہ سے مدد مانگنے میں یہ پوری رات گزاری.
بہرحال لمبا قصہ ہے، جنگ ہوئی اور بڑی زبردست ہوئی. میں اتنا ہی آپ سے اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ خدا را آپ سیرت نبی کی کوئی کتاب اٹھائیں اردو میں، اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں، انگریزی یا ہندی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ غزوہ بدر کی تاریخ پڑھیں. وہ لوگ سب کچھ کر گزرے اور ہم سے ان کا واقعات پڑھے بھی نہیں جاتے. مجھے یہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ آپ آج ہماری قوم کے لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ غزوہ بدر کیا چیز ہے، کچھ خبر نہیں. مہابھارت کا پتہ ہے ان کو، لیکن بدر و احد اور حنین کا پتہ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وقت آ گیا ہے کہ میرے نوجوان بچے اور بچیاں، میری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہ اسلام کی طرف واپس آئیں اور اپنا مطالعہ، اپنی معلومات بڑھائیں، اوتھینٹک کتابوں کو پڑھیں، اپنی نالج کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. کیا منظر رہا ہوگا جب دو صفیں آمنے سامنے آ گئیں. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ. انسانی تاریخ کا وہ ایک عجیب ڈیسیسو فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ چند جانوں پر پوری انسانیت کی قسمت کا دار و مدار ہو گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے کی حساسیت کو کس طرح محسوس کر رہے تھے، اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو حضور اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر رہے تھے. خدایا، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا آج اس کو پورا کر دیجیے. اللہ آج پورا وعدہ پورا کر دیجیے. ایسی محویت اور بے خودی کے اور جذب کے عالم میں آپ تھے کہ سجدے کی حالت میں چادر بار بار کندھے پر سے گر جاتی تھی اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. آپ سر اٹھاتے پھر سجدے میں جاتے، اور ایک آپ نے تو اس دعا میں یہ تک کہہ دیا کہ اللہ اگر آج یہ میرے ساتھ جو مٹھی بھر چند نفوس آئے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک آپ کی بندگی پھر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اس بے قراری پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا. حضرت صدیق اکبر تو دیکھ نہیں سکے، اور انہوں نے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا اللہ کے رسول بس کیجئے، بس حسبک یا رسول، آپ مطمئن رہیے، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا، بس 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 اللہ کے رسول بس. بالآخر سجد اٹھایا محبوب خدا نے، اور اللہ جانے کس نے ان کے کان میں کیا کہا، انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ آپ جب اٹھے تو آپ کی زبان پر اللہ کے کلام کا یہ فقرہ جاری تھا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ جو آج لشکر آیا ہے یہ شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اور پھر بالآخر کیسا معرکہ ہوا، کیسی جنگ ہوئی، کیا ہوا، اس جنگ میں شروع میں کیا ہوا، درمیان میں کیا ہوا، آخر میں کیا ہوا، کیسی شوق شہادت، کیسی قربانیاں، کیسی بہادری، کیسے حوصلے صحابہ اور ان کے نوجوانوں کی طرف سے سامنے آئے. عجیب تفصیلات ہیں اس کی. حضرت حمزہ نے کیا کردار ادا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا، حضرت عبیدہ کا کیا رول تھا، کیسے زخم کھائے انہوں نے. سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ، اس نے کیا عجیب غریب قسم کے حملے کیے، اور صحابہ نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا. بڑی لمبی کہانیاں ہیں. اللہ اکبر.
دو نوجوان بھائی معوذ اور معاذ، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ آج ابو جہل کو زندہ ہم دونوں بھائی مل کر نہیں جانے دیں گے۔ اس نے بہت تکلیف دی ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں۔ یہاں تک کہ جو بڑے صحابی سیدنا عبدالرحمن بن عوف، وہ کہتے ہیں کہ میں تو صف میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو نوجوان ہیں، اور ایک نے آ کر مجھ سے چپکے سے کان میں کہا کہ چچا ابو جہل کہاں ہیں؟ کون سا ہے ان میں ابو جہل؟ انصار کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھے، یہ مکے کے لوگ تو تھے نہیں۔ تو عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا بھتیجے ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرو گے تم؟ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھیں گے ہم اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور نہیں اتار سکے تو ہم خود مر جائیں گے، لیکن اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بالآخر ابن عوف نے اشارے سے بتایا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بس دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں ایسے جھپٹے کہ ابو جہل کا کام ہی تمام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے یہ غزوہ بدر کی تاریخ، اور بالآخر اللہ نے فتح فرمایا، اور وہی وہ اس آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، تم بے سر و سامان تھے۔ بدر کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تھوڑی سی تعداد، اور کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار کے نام پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میری تو زبان اس لائق نہیں ہے، اللہ ہم گواہ ہیں، ہماری تو زبان اس لائق نہیں۔ ہم بزدل لوگ، ہم آرام پسند لوگ، ہم کفر کے غلبے کو، ظلم کے غلبے کو تسلیم کر کے صرف کھانے پینے اور سونے میں لگے ہوئے لوگ، کیا حق پہنچتا ہے ہم کو؟ کیا حق پہنچتا ہے؟ شاید آپ سننے والوں میں کچھ تو ایسے ہوں کہ ان کے ذہن میں ارادے جاگ جائیں۔ ارادے کس چیز کے؟ ارادے وفا کے، ارادے حوصلہ مندی کے۔ موجودہ حالات کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اگر ہمارے اندر شجاعت اور حمیت اور غیرت کے جواہر پھر سے واپس نہ آئے۔ ہم بالکل ایک دم سے راضی ہیں، ہمارے ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیا یہ جو صورتحال ہے یہ نیچرل ہے، اسی طرح چلے گی گاڑی؟ جو چاہو ہم سے منواتے چلے جاؤ، ہم مانتے چلے جائیں، ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں، ہم سر جھکاتے چلے جائیں۔ جو تدبیریں قانون کے مطابق ہوتی ہیں ان تدبیروں کو اختیار کر کے اپنے حقوق کا حاصل کرنا اور دوسرے انسانوں کو ظلم سے بچانا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی تک لے کر جانا، اور ظلم کے مختلف نظاموں سے نکال کر انصاف کے نظام سے ان کو بہرور کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ایک ہوتے ہیں انفرادی فرائض، انہیں کہتے ہیں فرض عین، ایک ہوتے ہیں اجتماعی فرائض، انہیں کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرضیت میں دونوں برابر ہیں۔ اگر پوری قوم نے فرض کفایہ نہیں ادا کیا تو ہر ایک کو سزا ملے گی۔ اگر ہر ایک کو سزا ملے گی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو کسی سے بات پرس نہیں ہوگی؟ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اٹھو، اپنے اندر ایک حمیت اور جوش پیدا کرو۔ تبدیلی کے آثار قریب ہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تبدیلی کے آثار قریب ہیں۔ اگر کل پرسوں میں نے
ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے, ہو سکتا ہے آج وہ شاید اپلوڈ ہو, جس میں میں نے اپنے وطن کے سارے لوگوں کو خطاب کیا ہے. مسلمانوں سے بھی بہت کچھ کہا ہے, اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہا ہے, حکومت سے بھی کہا ہے, اپوزیشن لیڈر سے بھی کچھ کہا ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کچھ کہا ہے, صحافیوں سے بھی کچھ کہا ہے. خدا کرے آپ اس کو بھی سن سکیں اور آپ کے دل پر یہ کمزور سی آواز دستک دینے میں کامیاب ہو جائے. یہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بے سر و سامان تھے. ہمیں تاریخ میں تفصیلات نہ بھی معلوم ہو تو کیا اس میں کمی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بالکل بے سر و سامان ہو, کچھ بھی نہیں تھا, نہ ہتھیار تھے, نہ گھوڑے تھے, نہ سواریاں تھیں, نہ تلواریں تھیں, کچھ تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. لیکن یقین تھا, ایمان تھا, توکل تھا, حمیت تھی, غیرت تھی, بہادری تھی, بلند سوچ تھی, اللہ پر اعتماد تھا, رسول اس کی اشاروں پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے کا مزاج تھا, جد و جہد کا سلیقہ بھی تھا اور دعا کا ذوق بھی تھا. اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ کی طاقت کا استحضار کر کے بڑے سے بڑے قدم بھی اٹھا لیتے تھے, خطرے مول لیتے تھے. بس یہ دعا ہے, اس بات کو یاد دلانے کا مقصد صرف تاریخ کا سنانا نہیں ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی تو ذرا اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کریں. ہم یہ کیسے چھوٹ دیتے چلے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی بے حسی, بے دردی, انسانیت دشمنی, وطن دشمنی, ان کی خود غرضی, جن کا پھوڑ پن آج کل جب ظاہر ہو گیا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان سے آپ کو بھلائی کی امید ہے جنہوں نے پورے دیش کو شمشان گھاٹ بنا دیا. بڑے سے بڑے صحافیوں کی زبان پر آ رہا ہے کہ اصل ذمہ دار اور مجرم یہ لوگ ہیں. تو بھائی ظالموں سے اپنے وطن کو, اپنے ملک کو, اپنے انسانی بھائیوں کو بھی چھٹکارا دلانا یہ ہمارا فرض ہے. اور چھٹکارا دلانے کے لیے ہم کو وہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو قانونی طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے کبھی کوئی جنگ میں پہل نہیں کی. بھائی لڑائی کی تو اسلام میں اجازت دیتے وقت کیا کہا گیا؟ اذن للذین یقاتلون, یقاتلون نہیں یقاتلون, جن لوگوں پر لڑائیاں مسلط کی جا رہی ہیں, جن سے لڑا جا رہا ہے, کوئی عرصے سے ان کے اوپر حملے جاری ہیں, اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب وہ اپنا دفاع کریں, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ بہت ظلم ان کے اوپر ہو چکا. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ماضی کا صیغہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے, اور یہ تو موقع ہے جو آج کل اللہ نے دیا ہے, خدمت کر کے, اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے. اور میں اس موقع پر بھی اس مسلمان بھارت کی مسلمانوں کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہزاروں سلام بھیجتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ہر ایک کو اعتراف ہے کہ ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسا ہم کو ہونا چاہیے, مگر اس موقع پر جس طرح مسلمان خدمت کر رہے ہیں, مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں, کھانے کے پیکٹ بانٹ رہے ہیں, پچھلے رمضان میں بھی کیا تھا, اس رمضان میں اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے, اور جان کو جوخم میں ڈال کر رہے ہیں. مسلمانوں, تم نے دکھا دیا کہ تم چاہے پہلے جیسے مسلمانوں کی طرح نہیں رہے,
मगर तुम्हारे और हमारे आका रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं वो बेकार नहीं जा रही हैं। तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है ईमान की और इस्लाम की, वो ऐसे मौके पर भड़क उठती है। अल्लाह करे कि ये मुस्तकिल तुम्हारे दिल की ये कैफियत बन जाए। और नौजवानों और मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों और मेरे भाइयों और बहनों, कहीं दुनिया में किसी कौम से ये उम्मीद नहीं रह गई कि वो दुनिया के हालात में कोई सालेह तब्दीली पैदा कर पाएगी। अब सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। इसीलिए मैंने आज ग़ज़वे बदर की ये कहानी छेड़कर तुम्हारे दिलों को, तारों को छेड़ने की कोशिश की है। अल्लाह ताला अपने करम से मुझे भी ख्वाब गफलत से बेदार कर दे, आप सबको भी ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। मुसलसल अब दीनी मजालिस में शिरकत को अपना मामूल बना लेना। रमज़ान के अलावा भी तुम्हारा कोई वक्त थोड़ा सा ज़रूर हो जिससे तुम्हारे कानों में वो बातें पड़े जो कान के ज़रिए से दिल में जाएं। तुम ऐसे मंजरों को अपनी आंखों से देखो, ऐसी किताबों को, मज़ामीन को पढ़ो जिससे ये दिल फिर से जाग जाए, जिंदा हो जाए, वो हौसले जो टूट गए हैं वो जुड़ जाएं और हम सब इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह की नेकियां और जिम्मेदारियां अदा करने में लग जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।